प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शुभ आपको 6 बजे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। आए अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। वो भला खुदा है, सारी कायनात से भला खुदा है, उसकी मानिंद कोई भी नहीं है। शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर आज शुभ इबादत करने का और आप सब से मिलने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं जिसके बेटे यीशु मसीह के दिए हुए फजल से आज शुभ हम यहाँ मौजूद हैं और उसी की भलाई करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। आए मिलकर खुदावंद की इबादत करते हैं। और अपना सर झुकाए हैं, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा से हमने पाया, दुआ में जो कुछ मांगा से हमने पाया। खुदाया शुक्र है तेरा कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में सब से हमने मांगा है, दुआ में जो कुछ चाहा आपसे हमने। खुदाया शुक्र है तेरा दिन। हम अपने सारे हदीये लेकर आपके घर में हाजिर हूँ। हम अपने सारे हदीये लेकर घर में हाजिर हूँ।
کلام پاک میں ہمیں ہی سکھایا ہے، کلام پاک میں تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے، میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے، تیرے کرم سے یا رب جس نے بھید پایا ہے، تیرے لطف و کرم کا یا رب جس نے بھید پایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمارے بال بچوں پر سدا نظر کرم کرنا، ہمارے بال بچوں پر سدا نظر کرم کرنا، کہ جیسے آج تک ہم جیسا آج تک رحمت کا دل ہم پہ سایہ ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، کلام پاک میں دعا میں جو کچھ مانگا ہم نے پایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج صبح سویرے ہم نے شکر گزاری کے گیت کے ساتھ آج کی صبح کی عبادت کا آغاز کیا ہے، اور یقیناً خداوند کو شکر کرنا بھلا لگتا ہے۔ دن رات جو ہے وہ منادی کی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا گلا بھی خراب ہے، موسم کی تبدیلی سے بھی، تو بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں اس کے حضور حاضر ہے، اور یقیناً جب ہم اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں قوت، طاقت اور تقویت دیتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں کتاب مقدس کو نکالیں گے اور تلاوت خداوندی کریں گے، اور سارا عزت جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیں گے، اور وہی بھلا ہے، وہی شکر گزاری کے لائق ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب ہم دیکھیں گے، اور روز کی روٹی میں شامل ہوں گے۔ ہر روز اس سے تقویت پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں۔ آئیں 13ویں باب کی ہم نے 7ویں آیت تک تلاوت کیا تھا،
اور 5ویں آیت تک دیکھا تھا. آئے ہم 6ٹھی آیت سے آج دیکھتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. 6ٹھی آیت. آئے خدا کی شکر گزاری کریں. 6ٹھی آیت میں 13ویں باب کی نکالیے میرے ساتھ انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت. لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ کا یقین کرتی ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, اور علم ہو تو مٹ جائے گا, کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا, لیکن بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. اب ہم آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, ہم کو اب آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے, مگر اس وقت اسے پورے طور پر پہچان لوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. 13ویں باب کی 13ویں آخری آیت. غرض ایمان, امید, محبت تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں محبت ہے. ہلیلویا. خدا ان کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور آپ جتنے آن لائن ہیں آپ سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں. آئیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آخر تک آپ بنے رہیے, تاکہ آخر میں ہم آپ کا نام لے کر دعا کر سکیں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکیں. آئیں پہلا کرنتھیوں ہم نے 13ویں باب کی جو ہے وہ 6ٹھی آیت ہم نے دیکھی ہے, تلاوت کی ہے. کل ہم نے 5ویں آیت تک دیکھا تھا, اور ہم نے 5ویں آیت پہلی آیت سے 5ویں آیت تک دیکھا تھا. اب 13واں باب جو کہ بائبل مقدس کا بہت مشہور چیپٹر ہے, پہلے کرنتھیوں کے 13واں باب جو ہے وہ بائبل مقدس میں بڑا مشہور چیپٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے محبت کے بارے میں لکھا گیا ہے. اب کیوں پالوس نے محبت کے بارے میں لکھا؟ کیونکہ ایک محبت تھی جو سب کچھ کو کیا کر سکتی تھی, پیدا کر سکتی تھی. اور کرنتھس کی کلیسیا میں محبت کے نہ ہونے کے سبب سے وہ ساری چیزوں کی کمی رہ گئی جو ایک محبت کرتی ہے. اگر آپ روح القدس کے پھل کی بات کرتے ہیں تو روح القدس کا پھل لکھا ہوا, وہاں پر لکھا ہے روح القدس کا پھل. تو جو پہلی چیز آتی ہے وہ محبت ہے. اور پھر محبت جب آدمی کی زندگی میں اگاپے محبت کا پھل لگتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو کرنتھس کی کلیسیا میں کمی تھی وہ اسے کیا کرتا ہے, کلام کے وسیلہ سے, محبت کے وسیلہ سے اسے پورا کرتا ہے. آئے ذرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کن باتوں کی کمی تھی, کہ اس لیے پالوس نے انہیں محبت کے پھل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں ہو تو پھر وہ اچھے سے کیا ہوگا, باقی چیزیں روح القدس کا یہ پھل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. مثال کے طور پر ان کی زندگی کے اندر جو تھا وہ بے صبر تھے. کرنتھس کی کلیسیا بے صبر تھی اور بے قناعت تھی اور حاسد تھی اور بد دماغ تھی, خود غرض تھی اور غیر مہذب تھی اور دوسرے احساسات اور دلچسپیوں سے لا تعلق تھی, شکی تھی, نازک مزاج تھی اور عیب گیر تھی. اب جو کہ وہ نعمتوں کے پیچھے بڑے پڑے ہوئے تھے, تو پالوس نے اب 13ویں چیپٹر میں ایک محبت کو لے کر اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں, اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں روح القدس کے پھل کی کمی ہے اور وہ محبت ہے,
تو محبت جب آتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی جیسے روح کا پھل لکھا ہوا ہے محبت اور باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں تو اسے ہم فلیورز بھی کہتے ہیں اور پھل بھی کہتے ہیں. تو پھر یہ محبت پیدا کرتی ہے. محبت حسد نہیں کرنے دیتی, محبت پھولنے نہیں دیتی, محبت شیخی نہیں مارنے دیتی. یہ خدا کی محبت ایسے کرتی ہے. اور پھر آج محبت نازیبا کام نہیں کرنے دیتی, محبت جھنجھلانے نہیں دیتی, محبت بدگمانی نہیں کرنے دیتی. تو اب چھٹی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. تو ہم نے چھٹی آیت تلاوت کیا تھا, تو چھٹی آیت ذرا پڑھ لیتے ہیں. آپ ضرور بائبل مقدس کو لے کر آج صبح اپنی برکت اصلاح کے لیے بیٹھیے اور خدا کی شکر گزاری کریے. ہیلیلویا. ربا لکھا شدا ربا رکھا شندارا ہبا ربا لکھا شندارا بریبا رکھا شندارا برا. چھٹی آیت کو دیکھیں. محبت بد کرداری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. تو کرنتھس کی کلیسیا کو ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ بتا دیا گیا اور وہ رول کچھ کے پھل کی قدرت بتا رہا ہے کہ کیسے وہ کام کرتی ہے. تو انسانی فطرت میں کمینگی کی ایک لہر پائی جاتی ہے اور جس کے باعث وہ ناراستی پر خوشی محسوس کرتا ہے, خاص کر جب کوئی ناراست اور غلط کام خود سے اسے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بڑا خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ جب وہ خاص کوئی ناراست یا غلط کام جس سے اس کو خود کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا روح کی نعمتیں اور روح کے پھل یہ دوسرے کو یعنی کہ کلیسیا کو, پہلے ایماندار کو, کلیسیا کو اور دوسروں کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے. پھر میں نے کل یہ بھی بتایا کہ آپ خدا کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو ایماندار کی زندگی میں جو روح کی نعمتیں اور روح کے پھل ہیں وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے, اگر آپ دعوے دار ہیں روح القدس کے پھل کے اور روح القدس کی نعمت کے, تو یہ چیک کر لیجئے کہ کیا اس سے کلیسیا کو فائدہ ہے, کیا اس سے ایمانداروں کو فائدہ ہے, کیا اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایک ناراض شخص جب خود کو کوئی غلط کام یا ناراستی کے کام سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ محبت کی روح نہیں ہے. دس از ناٹ اسپرٹ آف دا لو. نو نو. اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اور غلط کام سے فائدہ ہو رہا ہے, جیسے کہ لکھا محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے, اور پھر ایسی ناراستی اور ایسی بدکاری سے جس سے خود کو فائدہ ہو, آپ کیا کہتے ہیں کہ دس از دا لو, اسپرٹ آف دا لو؟ نو نو, دس از ناٹ اسپرٹ آف دا لو. تو یہ ادر اسپرٹس ہو سکتی ہے پر روح القدس اسپرٹ آف گاڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. محبت راستی اور سچائی کی ہر کامیابی سے خوش ہوتی ہے. ہیلیلویا. محبت راستی سے اور سچائی کی ہر کامیابی سے خوش ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی میں راستی ہوتی ہے, جب آپ کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے تو پھر محبت خوش ہوتی ہے. کس محبت کی بات ہو رہی ہے؟ اگاپے محبت کی بات ہو رہی ہے. تو 3 طرح کی محبتیں بائبل بتاتی ہے. فلیو جو دنیا سے محبت ہے, اور اسٹورگے جو فلیو جو جسمانی محبت ہے, اسٹورگے جو اس جہان کی محبت ہے, اگاپے جو ہے وہ خدا کی محبت ہے. تو لیکن یہاں پر خدا کی محبت کیا کرتی ہے؟ جب آپ کے اندر راستی اور سچائی ہوتی ہے اور وہ راستی اور سچائی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے. 7ویں آیت دیکھتے ہیں. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک محبت خدا کی سچی محبت, خدا کی اگاپے محبت کا پھل جب آپ کی زندگی میں لگتا ہے, جب آپ خدا سے پیار کرنے لگتے ہیں, جب آپ کو خدا سے پیار ہو جاتا ہے, جب خدا کی اگاپے محبت آپ کی زندگی میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ کتنا کچھ ڈالتی ہے اور کتنا کچھ روکتی ہے آپ کی زندگی سے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تو کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول یہ کہہ رہا ہے, لے پھر دیو تسی نعمتاں, اور کتنی زیادہ جھگڑے پرابلمز تمہاری زندگی کے اندر ہیں, اور روح القدس میں وہ روح کے پھل کی بات کرتا ہے اور اس میں وہ محبت کی بات کرتا ہے. تو محبت کو جب ہم گلتیوں کے خط میں روح القدس کے پھلوں میں دیکھتے ہیں تو روح القدس کا پھل محبت, اور پھر آگے سارے 8-9 فلیورز جو ہیں وہ لکھے ہوئے.
تو وہ سب کچھ ایک محبت پیدا کر دیتی ہے. ہاللیلویا. آج میری شبھ دعا ہے کہ خدا آپ کی اور میری زندگی میں خدا کی محبت پیدا کر دے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لو آف گاڈ. خدا سے محبت کی میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر لو. تو جب خدا سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے، رومیو 5:5 میں لکھا ہے کہ خدا روح القدس کے وسیلہ سے اس محبت کو آپ کے اندر ڈالتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جن کو پریم ہوا ہے خداوند سے، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. تو یہ پھل جب روح القدس کا آپ کی زندگی میں لگا ہے تو پھر لوگوں نے تاریخ قائم کی ہے. سو محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. اس سے مراد ہے کہ محبت صبر کے ساتھ سب کچھ کو انڈرلائن کرے. محبت سب کچھ کو انڈرلائن کرے، سہ لیتی ہے، یعنی برداشت کر لیتی ہے، یا دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالتی ہے. ہم نے پڑھا ہے محبت گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے اور سہ لیتی ہے. اس کا ترجمہ ہے ڈھانپتی ہے. جہاں پر لکھا ہے نا سہ لیتی ہے، اس کا ترجمہ ہے ڈھانپ لیتی ہے، یا ڈھانپ لیتی ہے یا پردہ ڈال دیتی ہے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت پردہ ڈالتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں اس محبت کو کی جھلک کو ماں باپ کے اندر سے دیکھتے ہیں، وہ ڈھانپتی ہے، وہ پردہ ڈالتی ہے، اور یہی محبت کی قدرت ہے. اور خدا کی محبت ایسا کرتی ہے. اور اگر دیکھیں کہ خدا کی محبت نے ہمیں ہمارے پاپوں کے لیے، پاپیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے بیٹا دیا. بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹے نے اپنے کفارے سے ہمارے پاپ دھو ڈالے، ڈھانپ ڈالے، ختم کر ڈالے. تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے، خدا عظیم ہے، اور خدا ایسا کرتا ہے. خدا محبت سہ لیتی ہے. تو جب ایسا ہوگا، آپ کو محبت، خدا کی محبت آپ کی زندگی میں آئے گی، پھر آپ ننگا نہیں کریں گے کسی کا پردہ فاش نہیں کریں گے. آپ کو خدا کی محبت ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ خدا نے ایسا ہی پیار ہم سے کیا ہے. خدا دوسروں کی ناکامیوں کی خام خواہ تشریح نہیں کرتا، اور ایویں نہیں بس انہاں دی خامیاں، وہ پنجابی چاہتے نے کھڈو کھولو تے لیرا ہی نکل دیا نے. تو پھر وہ ایسا نہیں کرتی. وہ کسی کو ننگا کر خوش نہیں ہوتی. البتہ جب ضرورت ہو تو خدا ترسی کے ساتھ، اگر ضرورت پڑے، اور اگر کسی کی زندگی میں گناہ بدی کو دیکھتے تو ضرورت پڑے تو خدا ترسی کے ساتھ تادیب اور تربیت ضرور کرتی ہے. اے محبت کرتی ہے. اگر ضرورت پڑے تو وہ محبت کے ساتھ تربیت کرتی ہے، اور خدا جو ہے ان پر جو ہے خدا ان کی تادیب کرتی ہے محبت. پھر آگے لکھا ہے محبت سب کچھ کا یقین کرتی ہے. تو یہ محبت کی قدرت دیکھیں. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. اس کو دیکھیں، انڈرلائن کریں ان کو. سب حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کا یقین کرتی ہے اور سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب کچھ کا یقین کرتی ہے، یعنی کاموں اور واقعات کو جہاں تک ہو سکتا ہے اچھی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. نیگیٹو نہیں چاہتی، اچھے سے پازیٹیو لیتی ہے، اور پازیٹیو تھنک کے ساتھ چیزوں کو روشنی کے ساتھ پازیٹیو روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. پھر محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے، امید کرتی ہے، رکھتی ہے. اس لحاظ سے دلی طور سے چاہتی ہے کہ ساری چیزیں بہترین نتائج پیدا کریں. محبت امید رکھتی ہے بہترین چیزوں کی، بہترین نتائج کی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. پھر آپ پڑھیے بائبل میں سے، انڈرلائن کریں، محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، یعنی ظلم و ستم کی اور برے سلوک کے باوجود ثابت قدم رہتی ہے. محبت ایسا کرتی ہے. اور 8ویں آیت، جو محبت کو زوال نہیں، جو لوگ محبت کی روح میں اپنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، دا اسپرٹ آف دا گفٹ، وین ول یو یوز تھرو دا لو، تھرو دا اسپرٹ آف فروٹ، دین یو ول یوز اسپرٹ آف
دا لو، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، جب محبت کی روح میں آپ اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی خوبیوں اور خصائص بیان کرنے کے بعد اب رسول دوسری بات جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس مقابلے میں نعمتیں عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں، جب آپ محبت کو زوال نہیں، اس نسبت نعمتوں سے زیادہ محبت کو زوال نہیں ہے۔ ابدیت میں بھی محبت جاری اور ساری رہے گی، یعنی ہم خداوند سے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے، ہاللیلویا۔ لیکن دوسری طرف یہ نعمتیں وقتی اور عارضی ہیں، جن پر کرنتھس کی کلیسیا کو بڑا فخر، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ، لیکن محبت کو زوال نہیں۔ محبت جو ہے یہاں بھی جاری رہے گی اور ابدی بادشاہت میں بھی جاری رہے گی اور 1000 سالہ بادشاہی میں بھی جاری رہے گی، ہاللیلویا۔ محبت کو زوال نہیں ہے، ایون محبت ابدی ہے، محبت کو زوال نہیں ہے۔ نعمتیں ہوں تو وہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ جا سکتی ہیں۔ تو آیت 8 سے 13ویں آیت کی 2 بڑی تشریحات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ روایت کے مطابق ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جب ایماندار ابدیت کی حالت میں داخل ہو جائیں گے تو نبوت، زبانوں اور علمیت کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں اور یہ اس وقت ہوا جب نوشتوں کی سنت مکمل ہوگی۔ تو مطلب یہ ایک نظریہ کہ لوگ کہتے ہیں اس وقت جو ہے یہ ختم ہوگی، لیکن ایک نظریہ یہ کہ یہ کہاں ختم ہوگی، ابدیت کی حالت میں جب ہم داخل ہوں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان دونوں نظریات کو پیش کرنے کے لیے ہم حالت ابدیت اور تکمیل سنت کے عنوان کے تحت آیت 8 اور 13 کو سلیس تشریح انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حالت ابدیت کو دیکھیں۔ محبت، جب ہم حالت ابدیت کو دیکھتے ہیں، اٹرنل کو دیکھتے ہیں، بادشاہی کو دیکھتے ہیں، ابدی بادشاہت کو دیکھتے ہیں اور اس میں آسمانی بادشاہت کو دیکھتے ہیں، تو ذرا ابدیت کی بات کرتے ہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جب خدا کے لوگ آسمانی وطن میں داخل ہو جائیں گے تو نبوتیں جو موجودہ وقت میں موجود ہیں ختم کر دی جائیں گی۔ ابھی تو علمیت کی نعمت موجود ہے، لیکن جب ہم جلال کی تکمیل کو پہنچیں گے تو یہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ جب پالوس کہتا ہے کہ علم ہو تو مٹ جائے گا، تو مطلب یہ نہیں کہ آسمان میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ اس کا اشارہ علم کی نعمت کی طرف ہے، جس کے وسیلہ سے الہ سچائی فوق الفطرت طریقے سے بتائی جائے گی۔ اور اگر ہم یہاں پر آئیں 13ویں باب کی 9ویں آیت میں، تو اس زندگی میں ہمارا بہترین جو ہے وہ احساسہ جو ہے وہ اس بات پر ہوگا۔ 13ویں باب کی 9ویں آیت، اس زندگی میں ہمارا بہترین علم بھی ناقص اور ادھورا، اور اسی طرح ہماری نبوتیں، بائبل مقدس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر، خدا کی مشیت میں بہت سے بھید ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت، اگر ہم تکمیل سنت دیکھیں تو محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی تو پولوس کے زمانے میں نبوتیں ہیں، مگر جب نئے عہد نامے کی آخری کتاب مکمل ہو جائے گی تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جب دوسرے نظریے کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب نیا عہد نامہ لکھ دیا گیا تو مکاشفات کی ضرورت اور نبوتوں کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پولوس کے زمانے میں ابھی غیر زبانیں استعمال ہو رہی تھی، لیکن جب بائبل مقدس کی 66 کتابیں مکمل ہو گئی تو وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ یہ ایک نظریہ ہے، کیونکہ اب رسولوں اور نبیوں کی منادی اور تبلیغ کی تصدیق کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہ رہی۔ کہاں عبرانیوں 2:3 کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور 4 باب کا تو خدا رسولوں اور نبیوں کو اپنے الہ علم دے رہا تھا، لیکن جب مسیحی عقیدے کا مکمل مجموعہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی دفعہ دیا گیا تو یہ بھی بند ہو گیا۔
تو اب دو نظریے میں نے آپ کو بتائے. میں تو پہلے نظریے سے اس کا یقین کرتا ہوں کہ جب ہم بادشاہی میں جائیں گے اور تو تب جو ہے وہ نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، موقوف ہو جائیں گی، لیکن جس میں نبوت اور علمیت اور اس کی نعمتیں جو ہے، لیکن محبت جو ہے اس کو زوال نہیں ہے اور محبت جو ہے وہ جاری سے رہے گی. دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جی جب بائبل مقدس کمپلیٹ ہوئی تو تب جو ہے یہ کیا ہوا ہے، نبوتیں موقوف ہو گئیں اور ختم ہو گئیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی رسول جزوی علمی رکھتے ہیں کہ ہم ابھی تک خدا سے براہ راست مکاشفہ سے علم الہ حاصل کر رہے ہیں اور ہم جزوی نبوت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اسی جزوی مکاشفہ کا بیان کر سکتے ہیں جو ہم کو مل رہا ہے. مگر جب وہ کامل ہے آ چکے گا، یعنی جب نئے عہد نامے میں آخری کتاب اضافے کے ساتھ تکمیل سنت ہو جائے گی تو الہ سچائی تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جانے والا مکاشفہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ خدا کا مکمل کلام موجود ہوگا، جزوی مکاشفوں کی ضرورت نہیں رہے گی. علامتی نعمتوں کا تعلق کلیسیا کے بچپن سے تھا. نعمتیں بچکانہ نہیں تھی، وہ روح القدس کی ضروری نعمتیں تھی. مگر جب بائبل مقدس صورت میں خدا کا مکمل مکاشفہ مہیا ہو گیا تو ان معجزات نعمتوں کی ضرورت نہ رہی، لہٰذا وہ برطرف کر دی گئی. یہاں لفظ بچے کا مطلب ہے چھوٹا بچہ، شیرخواہ، جس کو بولنے کی پوری قدرت حاصل نہیں ہوتی. اب رسولی زمانے میں ہم آئینہ میں مدھم سا دیکھتے ہیں. ہم رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی خدا کا پورا مکاشفہ حاصل نہیں، یہ کسی مہمہ یا پزل کے ٹکڑوں کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جا رہا ہے. جب مستند نوشتے مکمل ہو جائیں گے، یہ دھندلا پن دور کیا جائے گا اور ہم پوری تصویر کو دیکھ سکیں گے. موجودہ دور میں ہمارا بطور نبی اور رسول علم جزوی اور ادھورا ہے، مگر جب نئے عہد نامے کے آخری کتاب کا اضافہ ہو جائے گا تو ہم زمانہ زیادہ پورے طور پر قریبی طور پر جانیں گے کہ جیسا پہلے کبھی نہیں جانا تھا. تو یہ میں آپ کو نظریہ بتا رہا ہوں کہ ایک نظریہ یہ کہ جب بائبل مقدس کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب یہ سب کچھ جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا. لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ جب ہم بادشاہی میں جائیں گے تو جو ہے داخل ہوں گے تو تب کیا ہوگا، یہ موقوف ہو جائے گا. اس لیے ہم پہلے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں. آئیں ذرا اب ہم دیکھیں 9ویں آیت دیکھیں، 10ویں آیت دیکھیں. 9ویں آیت پڑھ دیتے ہیں یہاں سے. ذرا میں آپ کے ساتھ 9ویں آیت پڑھ دوں. لکھا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. 9ویں آیت، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. تو اب اس پر ہم نے دو نظریوں کی بات کی ہے. تو ہم جو ہے وہ پہلے نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ جب بادشاہی میں ہم داخل ہوں گے تو صرف محبت کو زوال نہیں ہوگا، باقی نعمتیں جو ہیں وہ موقوف ہو جائیں گی. 9ویں آیت 10ویں آیت، مگر جب وہ کامل آ جا چکے گا، یعنی جب ہم ابدی دنیا میں کامل حالت کو پہنچ جائیں گے تو یہ جزوی علم اور جزوی نبوت ختم ہو جائے گی. اس پر پہلے نظریے پر ہمارا جو ہے وہ یقین ہے. اور پھر 11ویں آیت دیکھیں تو اس کی زندگی کو بچپن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. جب ہمارا بولنا، ہماری سمجھ، ہمارے خیالات بہت محدود اور ناپختہ ہوتے ہیں تو آسمانی حالت پوری بلوغت کے مشابہ ہے، جبکہ بچپن کی حالت ماضی کی چیزیں بن جائیں گی. تو ابدیت میں ہمیں پوری سمجھ اور پورا علم جو ہے وہ ملے گا. 12ویں آیت دیکھیں، جب تک 12ویں آیت میں یہاں سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت اسے پورے طور پر پہچان لوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، پہلے نظریے کی میں بات کر رہا ہوں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں
تو ہم کو سب کچھ مدھم دھندلا سا نظر آتا ہے. جیسے ہی ہم اس کے برعکس آسمان میں روبرو دیکھیں گے ابدیت میں، اور نظر کو دھندلا یا تاریک کرنے کے لیے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. اب ہمارا علم جزوی یا ادھورا ہے، مگر اس وقت ہم اس طرح جانیں گے جیسے ہم خود جانے گئے ہیں. مطلب ہے کہ زیادہ پورے طور پر. سو ہمارا علم کبھی کامل نہیں ہو سکتا، آسمان میں بھی نہیں ہو سکتا. عالم کل صرف خدا ہے. ہیلیلویا. عالم کل کون ہے؟ صرف خدا ہے. یہاں پر خاص دو چیزوں کو فوکس کیا گیا، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا علمیت اور زبانوں پر بہت زور دیتی تھی، اور پولس یہی بتاتا ہے کہ عالم کل تو خدا ہے. تو وہ چونکہ گریک سے متاثر تھے تو اس لیے نعمتوں پر بڑا فخر کرتے تھے اور زبانوں پر. تو لیکن پولس کہتا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن بلکہ نعمتیں موقوف ہو جائیں گی. ابدیت میں صرف محبت کو زوال نہیں ہے. سو علم کل صرف خدا ہے، مگر اب کی نسبت ہمارا علم بے حد وسیع ہوگا. سو آخری آیت دیکھتے ہیں اور پھر دعا کریں گے. 13ویں آخری آیت ہے. خدا کے خادم کلی کے مقولہ کے مطابق ایمان، امید اور محبت مسیحیت کے بڑے اصول کی خصائص ہیں. پچھلے دنوں آپ ایمان کے بارے میں سیکھتے رہے، تو ایک ایمان، امید اور محبت، یہ مسیحیت کی خدا کے خادم کلی مقولہ کے مطابق جو ہے وہ کلی کے مقولہ کے مطابق جو ہے ایمان، امید اور محبت مسیحیت کے بڑے اصولوں کے خصائص ہیں، خاصیت ہے. روح کے یہ پھل روح کی نعمت سے افضل ہیں. میرے پیچھے کہیے، روح کے یہ پھل روح کی نعمت سے افضل ہیں اور زیادہ پائیدار بھی ہیں. مختصر یہ کہ روح کا پھل روح کی نعمتوں سے زیادہ عام ہے. روح کا پھل روح کی نعمتوں سے زیادہ اہم ہے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور اب پولس کی سارے اس سے بھی دیکھیں، ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں. لیکن محبت ان میں کیا ہے؟ افضل ہے. اور محبت ان فضائل میں سب سے افضل ہے. افضل پر انڈر لائن لگا دے، محبت اور افضل پر. محبت کو زوال نہیں، اس کو انڈر لائن کر لے. اور محبت افضل ہے، افضائل میں سب میں سے افضل جو ہے محبت ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہوتی ہے. یہ خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو مرکز میں رکھتی ہے. اس بات کو ختم کرنے سے پہلے چند مشاہدات پیش کرنا ضروری ہے. جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ آیت 8 سے 12ویں آیت تک کی عام مقبول تشریح یہ ہے کہ وہ اس زندگی کی حالتوں کا ابدی حالت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں. اس لیے ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ ابدی حالتوں کے ساتھ کیا کرتی، ایمان رکھتی ہیں. لیکن بہت سے ایماندار جو ہے وہ تکمیل سنت. اچھا ذرا غور سنیں. ایک ہوتی ہے دو نظریے، ذرا ان کو میں نے آپ کو بتایا، ذرا ان کو اچھے سے سیکھ لیں تاکہ آپ مس گائیڈ نہ ہو جائیں. ایک ہے حالت ابدی، نظریہ حالت ابدی. ایک ہے نظریہ تکمیل سنت. اب حالت ابدی میں یہ ہے کہ جی جو نعمتیں ہیں وہ حالت ابدی میں ختم ہو جائیں گی، لیکن محبت کو زوال نہیں. محبت افضل ہے، محبت قائم رہے گی. اور روح کی نعمتوں سے روح کے پھل زیادہ جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن دوسرا نظریہ ہے تکمیل سنت. تو اس نظریے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بائبل مقدس کمپلیٹ ہوئی تو نعمتیں بھی ختم ہو گئی، نبوتیں بھی، علمیت بھی، اور یہ ختم ہو گئی. لیکن بہت سے ایماندار تکمیل سنت کے نظریے کے حامی ہیں، دوسرے نظریے کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور ان کا ایمان ہے کہ ان علامتوں، نعمتوں کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے کلام کے آخری اور تحریری شکل میں دیے جانے سے پہلے رسول کی منادی کی تصدیق توثیق ہو، اور جب نیا عہد نامہ مکمل ہو گیا تو ان کی ضرورت ختم ہوگی. یہ کون سا نظریہ کہتا ہے؟ تکمیل سنت کا. اگرچہ یہ دوسرا نقطہ نظریہ سنجیدہ اور گہرے غور و غوص کا متقاضی ہے، مگر اس کا فیصلہ کن ثبوت دینا محال ہے. بے شک ہم یہ ایمان بھی رکھیں کہ رسولی دور کے خاتمے کے ساتھ یہ علامتی نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، تو بھی ہم قطعی اور حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اگر خدا چاہے تو آج بھی ان نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتا. ہم کسی بھی نظریے کو مانیں گے، مگر مستقل سبق یہ ہے کہ اگر روح کی نعمتیں
جو ہیں وہ جزوی اور عارضی ہیں، روح کا پھل ابدی اور زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو بات سچ ہے کہ روح کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ ابدی اور زیادہ افضل ہے۔ دو باتوں کو دیکھ لیں، لیکن جیسے اینڈ میں لکھا نا محبت کو زوال نہیں، اور پھر یہ لکھا ہے کہ محبت افضل ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور پھر زیادہ اہمیت کی حامل جو ہیں وہ روح کا پھل ہے، لیکن جو نعمتیں ہیں وہ جزوی ہیں اور عارضی ہیں، یہ تو پرماننٹ بات ہے۔ اگر ہم محبت کو بروئے کار لائیں تو یہ ہمیں نعمتوں کے غلط استعمال سے بچائے رکھے گی، اور کشمکش، جھگڑے اور تفرقے سے جو غلط استعمال سے پیدا ہوتے ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ آج اس پیغام کو ہم ختم کرتے ہیں، تو یہ بات اچھے سے سیکھ لیجئے کہ پہلا نظریہ پر ہمارا یقین ہے کہ ابدیت میں ایسا ہوگا کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور محبت کو زوال بھی نہیں ہے اور محبت افضل بھی ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں نظریے کو 1 منٹ کے لیے سوئچ آف کر دیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمتوں سے روح کا پھل زیادہ افضل ہے، اور نعمتیں جو ہیں وہ جزوی ہیں، عارضی ہیں، لیکن محبت جو ہے وہ افضل بھی ہے اور اس کو زوال بھی نہیں ہے۔ لیکن جب محبت، روح القدس کے پھل محبت میں رہ کر جب ہم نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا کریں گی؟ فائدہ پہنچائیں گے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں، خدا کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے، اور کہیے خداوند میری زندگی میں روح القدس کے پھل کو پیدا کر، محبت کو پیدا کر۔ محبت افضل بھی ہے، محبت لازوال بھی ہے۔ آئیں خداوند کو کہ خداوند محبت کے پھل کے ساتھ روح کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا فضل دے۔ آئیں یہ دعا ہم بیٹے جونیت کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے اور خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ ہلیلویا، آج جلدی سے ہلیلویا ہلیلویا۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، خدا باپ میں تیری پاک Praise the حضوری میں آتے Lord, تجھے hallelujah۔ پکارتے، خداوند تیرے بہن نام سارہ کی کے لیے شکر تیرے گزاری حضور دعا کرتے کرتے خداوند ہیں۔ خدا، خداوند اس اس کے وقت خاندان اس گھڑی کے لیے مہربانی اور یسوع، خداوند جو اس تو کی نے ہماری بیٹی کے زندگی لیے، میں بیٹوں بخشی کے لیے تیری خداوند، شکر کہ گزاری صبح سویرے کرتے تیرے ہیں۔ حضور میں خداوند جھک تو کر اپنے نام تجھے کی سجدہ خاطر کر اسے، سکے، اس کے تجھے گھرانے کو مبارک کہہ بلیس کر، سکے، بھائی شفیق تجھے اے کو، باپ کہہ باقی سکے بچوں کو، بڑی خداوند بیٹی کو خدا۔ خداوند میں تیرا اپنی شکر قوت اور کرتا قدرت ہوں میں بڑھنے آج کا کے فضل دن دے۔ کے لیے خداوند خداوند خدا، سلاس تو فضل کے فادر لیے نگہ دعا بانی کرتے ہیں، کرنا خداوند اس خدا، کی جاب کے سارے لیے دن کے خداوند لیے تو اسے خداوند بلیس خدا، کر، تمہاری فادر اور نگہ بانی زاہدہ کرنا، سنیل جو کے لیے کام کرے خداوند خداوند خدا تیرے تیری حضور روح اور دعا تیری کرتے ہدایت ہیں۔ کے ساتھ خداوند تو اسے خداوند بلیس خدا، کر، اسے تاکہ تیرے اولاد نام جیسی کی نعمت شکر دے، گزاری مل تاکہ سکے، خداوند تیرے سارا نام کو عزت جلال مل خداوند سکے کو ملے۔ خداوند خدا، ایونجلسٹ تو اپنا جاوید کے لیے جلال ظاہر برکت کر چاہتے ہیں خدا، خداوند، جتنی تیرا زندگیوں نے عجیب خدا پیار، تیری عجیب میٹھی آواز روشنی کو سنا ہے خداوند خدا اس خدا، کی تیری زندگی میں میٹھی رہے۔ آواز کھلی ہے خداوند خدا، اپنی تیرا زندگیوں میں قدرت والا خدا، ہاتھ اس خداوند کلام ان کی کے زندگی میں وسیلہ رہے۔ سے خدا، اور ان کے خداوند گھرانوں میں نجات کا شکر کام گزاری ہو کرتے خدا، ہیں وہ گھرانے انیس کے بدلے لیے خدا، تجھے اور گہرے اس کی طور سے زندگی میں جاننے خداوند والے تو ہوں، اپنے جلال گہرے کو طور ظاہر سے کر، تجھے پکارنے اور والے انیس ہوں کھوکر کو خدا، خداوند میں بلیس تیری کر، برکت خداوند مانگتا اس کی ہوں زندگی میں جتنی جہاں کہیں زندگیوں نے کمی خدا ہے، کمزوری اس ہے، کلام کو اس سیکھا کے ہے خاندان خدا، پر تیری وہ برکت 30 آئے۔ سارنی بلکہ 100 بارہ کا بالا 100 کا گنا شرم، پھل لائے خداوند خدا، اپنے اس بزرگ کلام کے انکل وسیلہ شمعون سے کے خدا، لیے سلامتی، ان کی زندگی، آنسو اولاد برکت بدلے چاہتے ہیں۔ خدا، کسی بھی تجھے طرح کی جان سکے کمزوری، خدا، بیماری، کہ نداری تو ہے، ہی ہمارا وہ باپ تیری ہے قدرت خدا، سے جائے تجھے خداوند جاننے خدا۔ والے ہو تو خدا، خداوند اپنے میں نام کی تیری خاطر برکت اسے مانگ بلیس لیتا کر ہوں، خداوند۔ تیرا رحم ہے جتنے خدا آن لائن خدا، ہیں میں خداوند تیری سب پر شکر تیرا گزاری فضل کرتا والا، خدا جلال خدا، والا، تیرے بندہ کے اور لیے ان خدا کے خدا، گھرانے جس پر کے خداوند وسیلہ تیری سے خدا برکت خدا آئے، ہر اور سن خدا خداوند خدا، بھائی تو عاشق خدا پر تیری خدا، برکت تو آئے، خدا خدا اس تو کے ہم سے ہم بچوں پر کلام خداوند ہوتا ہے تیری خدا برکت خدا، آئے، تو خدا بیٹی پر خدا میں تیری برکت آئے برکت خداوند، تیری شکر گزاری ہر کرتا طرح ہوں کی خدا کمی خدا، کمزوری، اپنے بندہ نداری، کو خدا روح خدا القدس نے کی قدرت مکاشفہ سے دے جائے۔ خدا خدا، بار گہرے ربیا بھید ربا دے لکھا خدا خدا، شدہ تاکہ ربا خداوند خدا بلا اس رخا کلام کے ربا وسیلہ سے خدا خداوند خدا ستائیس تاریخ زندگیوں کے میں خدا کلیسیائی خدا روزے کام ہو پر خدا تیری خدا، برکت آئے، زندگیاں بدلے خدا خداوند خدا، تجھے جان فرائیڈے سکے میٹنگ خدا پر خدا، تیری تجھ پر برکت ایمان لا آئے، سکے جتنوں نے خدا اپنی خدا، درخواست تجھ پہ دی ان بھروسہ پر تیری کر سکے برکت آئے، خداوند خدا، سارے میں تیری ایونجلزم کا برکت کو بیج جو مانگتا بو ہوں کر خدا آئے خدا، خداوند تیرے اطمینان وہ کو 100 مانگ گنا لیتا ہوں پھل خدا لے کر خدا، آئے جتنے خداوند۔ لوگ خدا خدا خداوند تیرے ایک حضور بڑا میں کام، آن ایک لائن ہیں خدا جلالی خدا، کام ایک خداوند ایک زندگی کو لوگوں کی چھو لے خدا زندگی خدا، کے اندر ایک ہو ایک خداوند۔ زندگی کو پاک کر بار خدا ربیا خدا، ربا نام بھائی لکھا نام شدہ برکت ربا دے ربا خدا ربا خدا، تیرے نام ابراہیم کی طاہر شکر کے لیے گزاری خداوند کرتے تیری خدا برکت خدا، چاہتے ہیں۔ میں تیری ابراہیم برکت طاہر مانگ پر لیتا ہوں خدا اس کے خدا، گھرانے تیرا پر تیری رحم ہے سلامتی خداوند آئے خدا، خداوند۔ میں تیری روح شکر القدس گزاری کی کرتا آگ ہوں آئے خدا خدا، خداوند۔ جتنے لوگ خدا خدا خداوند خدا خدا بیمار
ہے Yes, خدا خدا Lord, انہیں yes, یسوع Lord, مسیح کے yes, نام Lord. سے شفا دے ابراہیم خدا طاہر خدا اس کے ہر طرح گھرانے کی پر بیماری تیری خدا برکت خدا آئے. یسوع اور مسیح خدا کے نام تیرا کی عجیب زندگی سے پیار، جاتی رہے خدا عجیب خدا وہ روشنی شفا خدا پا اس کی کر زندگی تیرے میں نام آئے. کی شکر شمائلہ گزاری کرنے زاہد والے پر ہو خدا تیرے تیری نام کو برکت جلال آئے. دینے والے ہو شمائلہ ابھی زاہد کے شریف کے گھرانے سارے پر تیری منصوبے برکت فیل آئے. کر خدا خدا تو اس اپنا کے جلال ظاہر خاندان کر پر خدا تیری برکت آئے. میں اس کی تیری برکت پرسنل لائف مانگتا پر ہوں تیری خدا برکت تو آئے. چھو پا روح کر القدس کی برکت دے عجیب خدا روشنی خدا خداوند میں تیرا ان کی رحم ہے زندگی میں خدا آ کر تیری ٹھہر جائے. شکر گزاری ہو ہبا تیرے ربیا نام کو ربا جلال لکا ملے شدا میں تیری ربیا برکت ربا مانگتا ہوں ہدا مانگتا ہوں ربیا تیرے پیارے ربا بیٹے لکا خدا شدا یسوع ربا مسیح کے وسیلہ ہدا سے ربیا ربا آمین لکا شدا ربیا آمین. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے، بلیس کرے. انکل شمعون کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور بہن سارہ کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے، اور بھائی سلاس کے لیے، اور زبیدہ سنیل کے لیے، انیس کھوکر کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور بھی جتنے نام ہیں ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ 27 تاریخ کو کلیسیائی روزہ ہے. آپ بھی دور رہ کر بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ قریب ہیں تو 27 تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں، روزہ رکھیں، کلیسیائی رفاقت شراکت میں اور دعا میں شامل ہو، تاکہ روزے اور دعا کے ساتھ خداوند کے حضور جو ہے وہ کرے. آج بھی ہمارا کلیسیائی روزہ ہوتا ہے اور پریئر میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس سے علاوہ فرائیڈے بائبل اسٹڈی میں شامل ہو. اور میری دعا ہے کہ خداوند جتنا بھی فضل دیا اس نے، گلی گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر انجیل کے بیج کو بو کر آئے. خدا بہت سا 100 گنا پھل لے کر آئے، اور آپ سب کے اوپر، آپ کے گھرانے کے اوپر خدا کی برکت آئے. روز بروز تھوڑی تھوڑی روٹی ہم لیتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بہت ساری روٹی کو اپنے لیے ہم جو ہے وہ جمع کر سکیں گے. سو آئے خدا ان کی اس کا ایک دعا کہیں. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت، دنیا کے تمام قدس حاضر جماعت، گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے.